کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سامعین ذی شان، آج دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اپنے جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا نتیجہ ہے، جو ان کو واپس پلٹ رہا ہے، جو ان کو واپس مل رہا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اندر خامیاں ہیں، انہی خامیوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ جو طرح طرح کے جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، وہ حکمران جو دن کے وقت لوگوں کی خیر خواہی کا کام کرتے اور رات کے وقت جو ہے وہ لوگوں کی خبر لیتے، لیکن زبان ان کی زبان کیسے تھی؟ دن بھی جب کام کرتے تو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، جب رات ہوتی رات کو لوگوں کے کام کرتے، لیکن رات کو بھی جو ہے وہ رب کا ذکر زبان سے جو ہے وہ تر رہتی، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ تو اسی لیے آج جو ہے وہ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام روشن ہے، رام زندہ ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر رب کو یاد کیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے زمین کی پستیوں کے اندر بیٹھ کر یاد کرو، میں تمہیں آسمان کی بلندیوں پر یاد کروں گا۔ تو انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا، رب کا ذکر کرتے رہے، تو آج رب ذوالجلال ان کے چرچے کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد رکھیں۔ سامعین محترم، آخری روایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری ہے، تو آپ سے بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں اس چیز کا جواب دیجئے کہ رب ذوالجلال پھر اپنے بندوں کو عذاب کے اندر کیوں مبتلا کرے گا؟ آج ہمارے اذہان کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی اس طرح کے سوالات آتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ بتائیں کہ رب ذوالجلال اپنی مخلوق کو عذاب کے اندر مبتلا کیوں کرے گا؟ کبھی آپ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر غور و فکر کیا ہے؟ شروع کے اندر ہی سورۃ الفاتحہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی صفت اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو رب ذوالجلال جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمان بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا اپنے بندوں پر۔ لیکن جبار اور قہار، یہ جو زلزلے آتے ہیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ جب زمین کے اوپر ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت رب کی صفت چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال اپنا جبار ہونا، قہار ہونا وہ بھی دکھاتا ہے، اپنا غصہ بھی دکھاتا ہے۔ سامعین ذی شان، رب ذوالجلال نے سب قرآن مجید کے شروع کے اندر جبار اور قہار کی صفت بیان نہیں فرمائی، یہ اس لیے بیان نہیں فرمائی۔ پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی یونیورسٹی کے اندر میں پڑھتا رہا ہوں، بیرا شریف، انہوں نے اپنی جو ہے وہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر انہوں نے یہ اس نقطے کو لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جبار اور قہار شروع کے اندر کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ بندے اور رب کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہو وہ کسی غم و غصے اور کسی وجہ سے نہ ہو، بلکہ رب اور بندے کے درمیان جو تعلق ہو، جو رشتہ ہو، وہ اس بنیاد پر ہو کہ وہ محبت اور الفت کی بنیاد پر۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جبار اور قہار کی صفات کو آغاز کے اندر، شروع کے اندر بیان نہیں فرمایا، بلکہ رحمان اور رحیم کی صفتیں لگا کر اپنی
ربوبیت کا اظہار کیا، تاکہ بندہ اور رب کے درمیان جو رشتہ ہو، جو استوار ہو، جو رشتہ ہو، وہ کسی غم و غصے اور کسی وجہ سے نہ ہو، بلکہ وہ اس وجہ سے ہو کہ محبت اور الفت اور پیار کی وجہ سے ہو۔ آج اسی لیے دیکھیں کہ آج ہم اس رب سے دور ہیں جو رب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتائیں، اگر رب نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو پھر رب انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیوں کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ اے موسیٰ کھیتی کاشت کرو، کھیتی کاشت کرو، گندم اگاؤ۔ جب گندم اگائی فرمایا کہ جب اس کی کٹائی کا موسم آیا فرمایا اس کو کٹائی کرو، جب کٹائی کی گئی فرمایا کہ اب دانوں کو الگ کرو، صفائی کرو، دانے الگ کیے، صاف کیے۔ تو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ بتا اب دانوں کے علاوہ اور تیرے پاس کیا بچا ہے؟ فرمایا کہ اب میرے پاس بھوسا رہ گیا ہے، جس یاسی اپنی زبانی سے بوہا نے ہو رہی ہے، فرمایا کہ بو رہ گیا ہے، بھوسا رہ گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بلائی سے خالی ہے، ان کے اندر اس بھوسے کے اندر کچھ بلائی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل سے بتا دو کہ میں ان جو نیک لوگ ہیں وہ ان دانوں کی مانند ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ ان دانوں کی مانند ہیں، جو کارآمد آئیں گے، جن کو لوگ کھائیں گے اور ان کی آنکھیں کھلیں گی اور رب ذوالجلال اپنی نعمت عطا کرے گا۔ لیکن جو برے لوگ ہیں فرمایا وہ بھوسے کی مانند ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ بھوسے کی مانند ہیں، میں ان بھوسے جو غلط لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ تو سامعین محترم، اس لیے آج یہ جو زمین پر قحط سالیاں ہوتی ہیں، جو اناج نہیں اگتے، وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی صحابی نے عرض کیا، کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ یہ جو ہے وہ زمین کے اندر قحط سالیاں کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اس دنیا کے اوپر جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کے اندر کثرت آ جاتی ہے تو رب ذوالجلال قحط کو نازل فرما دیتا ہے، اناج کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کو برا بلا کہتے ہیں، جانور جو ہے وہ بھی انسانوں کو برا کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی جو انسانیت ہے، انسان کو ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، ان کو اچھا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو سوچ فکر عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے تاکہ وہ سوچے سمجھے۔ تو فرمایا کہ جب یہ انسان غلط کاریوں کی طرف جاتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو رب ذوالجلال قحط نازل فرماتا ہے، اور جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو جانور جو ہے وہ گالیاں اور جو ہے وہ ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے دن کا محاسبہ کرے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اور رجسٹر کے اندر جو ہے وہ آپ ایک ہفتہ گزرتا اس کا جو پورے ہفتے کا محاسبہ کرتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کو تو اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے ہی پاک پیدا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جو خامیاں ہوتی ان کو بھی نوٹ کرتے، جو اچھائیاں ہوتی ان کو بھی نوٹ کرتے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کھول کر اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے اندر اور چیز کا اضافہ کر دیتے، جو اچھائیاں ہوتی ہیں ان کا اضافہ کر دیتے۔ تو آج مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے، یہ جو محافل ہوتی ہے، یہ جو سوشل میڈیا پر ہم جو سنتے ہیں، بات عمل کی ہے، بات عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ زندگی اسلام کے اوپر گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔